باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین نے فرمایا، ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبے دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت لے کے تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ کہا گیا ہے، اور اس خطبہ شعبانیہ میں جو معارف بیان کیے گئے ہیں وہ ماہ مبارک رمضان کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطبہ شعبانیہ جو ہے، جب اس میں معارف بھی ماہ مبارک رمضان کے بیان کیے گئے ہیں تو اس کو خطبہ شعبانیہ کیوں کہا گیا ہے؟ اکثر افراد جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو میں متوجہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ خطبہ ایک سال حضرت نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو دیا تھا، کیونکہ یہ خطبہ شعبان کے مہینے میں دیا گیا تھا، ولو کہ معارف اس میں ماہ مبارک رمضان کے تھے، لیکن کیونکہ یہ خطبہ ماہ شعبان میں دیا گیا تھا، اسی لیے اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس خطبے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے فضائل، روزے داروں کی اہمیت، روزے داروں کے اہداف اور مقاصد، اور بلکہ میں اس انداز میں کہوں کہ پورا دستور العمل زندگی کا ان 30 روزوں میں یا 29 روزوں میں، ماہ مبارک رمضان میں انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ انسان اس کمال تک پہنچ جائے گا۔ اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کیا کرے، کون سی چیزیں انجام دے، کون سے اعمال اور اہداف انسان کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ خطبہ جو ہے، اس خطبے کی سند کیا ہے، کس عالم نے اس کو ذکر کیا ہے؟ اس خطبے کی سند یہ ہے کہ اس خطبے کو امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طریق سے مولا علی بن ابی طالب سے، یعنی پورے آباء و اجداد جیسے سلسلہ، امام رضا علیہ السلام نے امام کاظم علیہ السلام سے، امام کاظم علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ایسے سلسلہ چلتا آیا، حتیٰ کہ امیر المؤمنین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خطبہ خود نقل کیا ہے، بلکہ خود سنا ہے، اور متعدد معتبر کتب میں یہ خطبہ موجود ہے، خطبہ شعبانیہ۔ اگر کسی کو مطالعہ کرنا ہے تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی عیون اخبار الرضا کا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265، اعمالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 153، بحال الانوار جلد نمبر 53، جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 356، اور وسائل الشیعہ کے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 226۔ اچھا، اس خطبے میں جو بھی مبلغ ہیں، جو بھی علماء ہیں، وہ اکثر اس خطبے کو ماہ مبارک رمضان کی ابتدا سے لے کر شب عید تک، عید کی رات تک اس خطبے کے مختلف جملوں کو پڑھ کے مومنین کو سناتے ہیں کہ رسول خدا نے انسان کی زندگی کے لیے اس ماہ مبارک رمضان میں کیا کیا دستور العمل بیان فرمائے ہیں۔ اگر انسان اس مہینے میں وہ دستورات جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اگر ان پر انسان عمل کرے تو انسان کی زندگی نورانی ہو جائے گی۔ آج میں ایک تھوڑا سا اس خطبے کا ٹکڑا پڑھتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جو دروس ہمارے ہوں گے اس میں انشاءاللہ اس خطبے کی شرح جو علماء نے کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ اس خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ۔ اے لوگو، خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین مہینہ ہے، سب سے افضل مہینہ ہے اور محترم مہینہ ہے۔
ایامہ افضل الایام، اگر دنوں کو دیکھنا ہے تمام دنوں سے افضل اگر دن آپ کو دیکھنے ہیں تو ماہ مبارک رمضان کے دن ہیں۔ وَلَيَالِيهِ افضل اللیالی، اس مہینے کی جو راتیں ہیں وہ تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ افضل الساعات، اس مہینے کی جو گھڑیاں ہیں وہ تمام گھڑیوں سے افضل ہیں، سب سے افضل مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے رمضان میں درواقع یہ ماہ مبارک رمضان جو آ رہا ہے خالی ہاتھ نہیں آ رہا، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ جس کو عشرہ برکت کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا عشرہ عشرہ رحمت ہے، اس کا تیسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے۔ انسان کی زندگی میں جو برکت ہے اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے جو انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر ایمان والے متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو زمین اور آسمان کی جو برکتیں ہیں ہم ان کو عطا کر دیں۔ ایک برکت کا سبب سلام کرنا ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل احدکم بیتہ فلیسلم فانہ ینزلہ البرکہ، رسول خدا فرماتے ہیں جب آپ میں سے کوئی انسان گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، فانہ ینزلہ البرکہ، کیونکہ سلام ایسا عمل ہے جس سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس انسان پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَتُونِسُهُ الْمَلَائِکَةُ وَتُؤْنِسُهُ الْمَلَائِکَةُ، اور جو انسان سلام کرتا ہے اس کے ساتھ درواقع وہ فرشتوں کو مانوس کر دیتا ہے، فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں جس گھر میں انسان ابتدا سلام سے کرتا ہے۔ اور تیسرا کام جس کام کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، ہر کام کا جب آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں۔ ان ابی الحسن الرضا علیہ السلام عن رسول اللہ قال اللہ عز وجل اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل جلالہ بدا عبدی باسمی وحق علی ان اتمم له امورہ وابارک له فی احوالہ۔ پروردگار عالم، درواقع یہ روایت ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس سند سے تمام آباء و اجداد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ میرے بندے نے جب میرے نام سے کوئی کام شروع کیا ہے میرے اوپر اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے تمام امور کو انجام تک پہنچاؤں، اس کے حالات کو مبارک قرار دوں۔ اور چوتھا کام جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ ان رضا علیہ الصلوۃ والسلام اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن فإن البیت اذا قرئ فیہ القرآن تیسر علی اہلہ۔ جب انسان، مولا رضا فرماتے ہیں، مولا رضا مروی ہے، روایت نقل کرتے ہیں رسول خدا سے کہ اپنے گھروں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا ایک حصہ قرار دیں۔ آج کل قرآن مہجور ہے، قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، قرآن مجید کی ہم تلاوت نہیں کرتے، اور وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت سے اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان قرآن کی تلاوت کرے۔ مولا فرماتے ہیں ایک حصہ کم از کم قرآن کی تلاوت کو دو، جو بھی اپنے گھر میں تلاوت کرے اس گھر میں رہنے والوں کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور اس گھر میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنُ، اگر قرآن کی تلاوت گھر میں نہیں کی جائے گی، ضَيَّقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اس گھر والوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی، خیر کم ہو جائے گا۔ وَقَانَ سُكَّانُ فِي نُقْصَان، اور بے برکتی آ جاتی ہے ان کی زندگی میں۔ آئیں مل کے اس ماہ مبارک رمضان میں عہد کریں، خدا سے وعدہ کریں، پروردگارا ہم آج اول ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جو برکت کے اسباب ہیں، سلام کرنا، دوستوں سے ملنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ان برکت کے اسباب کو
اپنے خانوادے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کو ہم سکھائیں گے، اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ آئیں مل کے اس مہینے میں اپنے معاشرے کو الہی معاشرہ بنائیں، خدائی معاشرہ بنائیں، تاکہ ہماری زندگی قرآنی ہو جائے اور ہماری زندگی منور ہو جائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اور قرآن سے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اگلے درس تک آپ انتظار کریں۔ خداوند متعال ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔